اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت، حصہ سوم آخری، از فہمیدہ بٹ، جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 14 فروری 2024۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے قرض کے واسطے دعا کے لیے عرض کی۔ آپ نے فرمایا، استغفار بہت پڑھا کرو۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 449، ایڈیشن 1988۔ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھ پر بہت قرض ہے، دعا کیجیے۔ فرمایا، توبہ استغفار کرتے رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو استغفار کرتا ہے اسے رزق میں کشائش دیتا ہے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ نمبر 434، ایڈیشن 1988۔ یعنی کثرت استغفار پریشانیوں اور مصائب و تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میری اولاد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، استغفار بہت کرو، اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھو، یقین بڑی چیز ہے۔ جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے، خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 444، ایڈیشن 1988۔ خدا اس قدر غفور و رحیم ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کے حضور گناہوں کی گٹھڑی لے کر آئے اور وہ اس کی مغفرت کرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بقرہ آیت نمبر 223۔ سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے، پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، پھر آئندہ کے لیے خدا سے معاملہ صاف کر لے، اس طرح پر خدا کے اولیاء میں داخل ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ نمبر 594، 595، ایڈیشن 1988۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بقرہ آیت نمبر 223۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کشش سے پاک ہونے والے ہیں۔ توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کے ساتھ انسان کے اندر پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے، جو اس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہی باعث ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی توبہ سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے اور جو بے جا حرکات اور بے اعتدالیاں اس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد صلح باندھا جاتا ہے اور نیا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ نمبر 432۔ گناہوں سے اگر دل بوجھل ہے اور ذہن پریشانیوں کا شکار ہے تو استغفر اللہ ایک سادہ سی دعا ہے جو آپ کے دل کو پرسکون کر دے گی، جسے کسی بھی وقت جب بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ توبہ و استغفار کرنے والے بندے پر خدا تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تمام خلفائے سلسلہ توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت کی طرف احباب جماعت کو توجہ دلاتے رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر عبادت کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ دیکھو، بڑی عبادت سجدہ ہے اور سجدے کے بعد پڑھا جاتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ ایسا ہی جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بیان فرمایا کہ جب حج کی عبادت ختم ہونے کے قریب آئے تو استغفار پڑھو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے جب اٹھتے تو 70 سے 100 بار تک استغفار پڑھتے۔ حقائق الفرقان جلد اول صفحہ نمبر 337 و 338۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں انسان اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ وہ بنیادی فرائض اور احکام خداوندی کو پس پشت ڈال چکا ہے۔ اسی ضمن میں جون 2012 میں دورہ امریکہ کے دوران ایک سوال کے جواب میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ اور اپنے ماحول میں جو بھی بے چینیاں اور پریشانیاں پیدا ہوں وہ استغفار کرنے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے دور کی جا سکتی ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل 17 اگست 2012۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ایسے گہرے تعلق کا ذریعہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان استوار ہوتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز ایک اور مقام پر توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، جب انبیاء کی یہ حالت ہو کہ وہ ہر وقت استغفار کرنے، ہر وقت اپنے رب سے اس کی حفاظت میں رہنے کی دعا کرتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی کو کس قدر اس بات کی ضرورت ہے کہ اس سے جو روزانہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے یا ان کے بد اثرات سے بچنے کے لیے استغفار کرے۔ اور اگر پہلے اس طرف توجہ ہو جائے تو بہت سی غلطیوں اور گناہوں سے انسان پہلے ہی بچ سکتا ہے۔ پس اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے مومن بندوں کی توبہ قبول کرنے، ان کی بخشش کے سامان پیدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور قرآن کریم نے 20 جگہ مغفرت کے مضمون کا مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے۔ کہیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ تم یہ دعائیں مانگو تو بہت سی فطری اور بشری کمزوریوں سے بچ جاؤ گے، کہیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ اس طرح بخشش طلب کرو تو اس طرح خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنو گے، کہیں بشارت دے رہا ہے، کہیں وعدے کر رہا ہے کہ اس طرح میری بخشش طلب کرو تو اس دنیا کے گند سے بچ جاؤ گے اور میری جنتوں کو حاصل کرنے والے بنو گے۔ کہیں یہ اظہار ہے کہ میں مغفرت طلب کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ غرض اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے پیار، محبت اور مغفرت کے سلوک پر اللہ تعالیٰ کا تمام عمر بھی شکر ادا کرتا رہے تو نہیں کر سکتا۔ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر اس کے باوجود بھی ہم اس غفور الرحیم خدا کی رحمتوں سے حصہ نہ لے سکیں اور بجائے نیکیوں میں ترقی کرنے کے برائیوں میں دھنستے چلے جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ ہمیں اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹے رکھے اور ہمیں ہر گناہ سے بچائے اور گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا رہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 14 مئی 2004۔ توبہ کی صفت انسان کو کامیابی کے بلند مدارج تک پہنچاتی ہے۔ جب دل خوف الہی سے معمور ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ نفس پر قابو پا کر گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب احمدیوں کو حقیقی طور پر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔